السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ کل سے میں آپ کے ساتھ اپنے دوسرے چینل جو کہ میں آپ کے ساتھ آج لنک شیئر کروں گی اپنے چینل کا، ادھر ایک ناول کی ایپیسوڈ آئے گی، ہارر ناول کی، تو آپ نے میرے چینل کو سپورٹ کرنا ہے اور سب سبسکرائبرز نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ کہانی ندیم نے شیئر کی ہے۔ ندیم کہتے ہیں کہ میں سید پور میں رہتا ہوں اور وہاں پر ایک انتہائی قدیم مسجد جو کہ 100 سال پرانی ہے۔ وہ مسجد 2 منزلہ ہے، لیکن اس کی ایک منزل زمین کے اندر ہے اور ایک منزل اوپر کی جانب۔ اس مسجد کے جو باقی احاطہ ہے وہ سارا قبروں سے بھرا ہوا ہے، اور اس مسجد کے جو نیچے والا پورشن ہے وہاں پر اندر کہا جاتا ہے کہ ڈھیر سارے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ مسجد بہت پرانی ہے۔ محمد بن قاسم نے بھی اسی مسجد کے اندر نماز پڑھی تھی اور کچھ دن قیام کیا تھا۔ اب وہ مسجد کا جو اوپر والا پورشن ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکا ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا، اتنے قیمتی اثاثے کو بالکل ایسے ہی چھوڑ دیا۔ لیکن اس مسجد کا جو نیچے والا پورشن ہے جو زمین کے اندر ہے، ایک بیسمنٹ کی طرح، کہا جاتا ہے کہ اب بھی ادھر جنات طلبہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور اس چیز کی گواہی سب سید پور کے لوگ دیتے ہیں۔ رات کے ٹائم یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے نیچے والے پورشن میں 15 سے 20 بچے نیچے کی طرف جاتے ہیں، جو کہ کوئی انسان اس نیچے والے پورشن کی طرف جانے کی ہمت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جگہ انتہائی خوفناک ہے، انتہا سے زیادہ خوفناک، کیونکہ وہ زمین کے اندر ہے اور مختلف قسم کی آوازیں اس حصے کے اندر سے آتی ہیں۔ گورکن نے بتایا کہ میں نے دیکھا بچوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ زمین میں ایک بہت بڑا ہول بنا ہوا ہے، جس ہول سے یعنی ایک سوراخ بنا ہوا ہے جس سے گزرنے کا نیچے کا راستہ ہے۔ گورکن نے دیکھا کہ وہ بچے اسی زمینی راستے کے اندر جا رہے ہیں۔ آج تک میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اسی مدرسے کے اس نیچے والے حصے سے آوازیں تو ضرور آتی تھیں، لیکن میں نے کبھی بھی ادھر کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ بچے کون تھے؟ میں یہ دیکھنے کے لیے انہی بچوں کے پیچھے چل پڑا۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی۔ زمینی راستہ تھا اور سب اس زمینی راستے پہ جاتے ہوئے کتراتے تھے، ڈرتے تھے۔ میں نے بہت ہمت دکھائی اور نیچے کی طرف چلا گیا۔ جیسے نیچے کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورا ایک کمرہ جماعت بنی ہوئی ہے، جہاں پر ڈھیر سارے قاری بچے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، اور ایک بزرگ جن کی باریک داڑھی ہے، یعنی ان کی سفید داڑھی ہے، وہ ایک تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ اچانک سے ایک بچے کی نظر میرے اوپر پڑی تو وہ بزرگ میری طرف دیکھنے لگے، جن کی آنکھیں سرخ لال انگارے کی طرح تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر فوراً اپنے تخت سے کھڑے ہو گئے اور بہت جاہ جلال میں آ گئے۔ کہنے لگے، کون ہو تم؟ میں نے جیسے یہ بات سنی تو وہاں سے بھاگ گیا۔ ندیم کہتے ہیں کہ یہ گورکن کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہم مقامی لوگ جو کہ مغرب کے بعد مسجد کی اس قبرستان کی طرف نہیں جاتے تھے، جس کے ایک احاطے میں وہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ کہا جاتا تھا کہ رات کے ٹائم ادھر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس 100 سال قدیم مسجد کو ہم نے اس طرح گرا دیا، اس کی مرمت بھی نہیں کروائی، یہ ہم سب لوگوں کا حق بنتا تھا۔ ندیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے علاقے کے سب لوگوں سے کہا کہ کیوں نہ ہم اس مسجد کی تعمیری کام کو شروع کروا دیتے ہیں۔ کچھ بااثر لوگوں نے میرا اس کام میں ساتھ بھی دیا۔ میں نے پیسے اکٹھے کیے اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع کروا دیا۔ لیکن سب سے بڑی بات، میں مسجد کی دیوار جب ہم نے بنوانی شروع کی، جو کہ گر چکی تھی، وہ دیوار 3 دفعہ ڈلوائی گئی اور تینوں دفعہ گر گئی۔ علماء کرام نے، بڑے مولوی صاحب نے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ کام مت کریں، کیونکہ اب یہ جگہ جنات نے لے لی ہے اور جنات تم لوگوں کی مداخلت پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک قدیمی اثاثہ ہے اور ایک نئی طرز سے بنی ہوئی مسجد ہے، جس کا ایک حصہ زمین کے اندر ہے، جو کہ کافی زیادہ ٹھنڈا اور سکون بخش تھا۔ ندیم کہتے ہیں کہ جب مسجد کی تعمیراتی کام شروع کروایا
تو اس دوران ہم بااثر لوگ مل کر مسجد کے نیچے والے حصے میں گئے۔ ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ گورکر نے جو بتایا کہ ادھر بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو میرے ساتھ کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ عصر کی اذانیں ہو چکی ہیں، اب ہمیں ادھر سے نکل جانا چاہیے۔ جیسے ہی ہم لوگ نکلنے کے لیے پلٹے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈھیر سارے بچوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم لوگوں نے اس مسجد کے دوسرے کمرے سے دیکھا تو ہم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہاں پر پوری ایک کلاس لگی ہوئی تھی جہاں پر بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جا رہا تھا۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد ہم لوگ باہر نکل آئے اور ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ بالکل بھی اس مسجد کو ٹھیک کروانے کا کام نہیں کریں گے، وہ اس لیے کہ یہ مسجد جنات نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور ان جنات کو تنگ کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ ہمیں مولوی صاحب نے یہ کہا کہ آپ اس مسجد کی 4 دیواری کروا دیں اور یہ باقاعدہ کہیں کہ ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور ادھر ہم انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ باقاعدہ یہ اونچی آواز میں اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد جو مسجد کی دیوار ڈالی جاتی تھی وہ نہیں گری۔ ہم نے مسجد کے اس حصے کو سیو کر دیا تاکہ جو پرانی قدیم نشانیاں ہیں ان کے کچھ نشانات باقی رہیں۔ یہ کہانی تھی ندیم کی جنہوں نے سید پور سے شیئر کی۔ ندیم یہ بتاتے ہیں کہ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سید پور ایک بہت قدیمی شہر ہے اور یہاں پر جنات کے بہت سے واقعات ہیں۔ جنات ادھر کس روپ میں رہتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ جگہ جنات سے بھری ہوئی ہے۔ آئندہ دنوں میں آپ کے ساتھ کچھ دلچسپ سٹوریز اور بھی اپنے علاقے کی شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ ندیم۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ وقاص احمد نے انگلینڈ سے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں آج ایک ایسی لڑکی کی کہانی شیئر کروں گا جو کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ایک لڑکی تھی جو کہ انگلینڈ کے ایک شہر واشنگٹن میں رہتی تھی۔ اپنی تعلیمات مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے والدین کے پاس واپس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے جس کے بعد میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کروں، اپنے والدین کے لیے کچھ کروں۔ لیکن اس کے والدین نے کہا کہ بیٹا نوکری ملنا بہت مشکل کام ہے، تم اپنے گھر کا کام سنبھال لو۔ اس لڑکی نے اپنے ماں باپ سے کچھ عرصے کا ٹائم لیا اور یہ کہا کہ اس کے بعد آپ جیسے کہیں کہ میں ویسے ہی کروں گی۔ اس کے ماں باپ اس چیز پر آمادہ ہو گئے اور اس لڑکی کو کہا کہ تمہارے پاس 1 ماہ کا ٹائم ہے۔ لڑکی کافی پریشان تھی، ہر جگہ ماری ماری پھر رہی تھی، کہیں سے بھی جاب کا کوئی سراغ نہ لگا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک کیفے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ اچانک اس کا ایک دوست آیا اور اس کے دوست نے کہا کہ ایک کیفے ہے جو کہ شہر سے باہر ہے، اگر جاب کرنا چاہتی ہو تو ادھر چلی جاؤ۔ اس لڑکی نے تو شکر ادا کیا اور کہا کہ کیوں نہیں، میں ضرور جاب کے لیے جاؤں گی۔ اس لڑکے نے کہا کہ لیکن وہ جگہ تمہارے شہر سے کافی دور ہے۔ اس نے کہا مجھے ہر حال میں قبول ہے۔ اپنے ماں باپ کو بتائے بنا اس نے 2 دن کی چھٹی لی اپنے ماں باپ سے اور کہا کہ مجھے 2 دن کے لیے کہیں جانا ہے، میں 2 دن کے بعد آپ سے پھر ملوں گی۔ اس کے ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ لڑکی 2 دن کے لیے شہر سے باہر چلی گئی اور بالآخر اس کیفے میں پہنچ گئی۔ وہاں پر جا کر کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ شخص جو کہ 60 سال کا ہے وہاں پر اکیلا اس کیفے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے اس کا انٹرویو لیا اور کہا کہ 2 دن کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم اس نوکری پر لگ سکتی ہو کہ نہیں۔ 2 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اس انٹرویو کو بہت کامیابی سے کلیئر کر چکی ہو، اب تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تم اس نوکری پر کب جوائننگ دو گی، کیونکہ میں کسی اور شہر میں رہتا ہوں، ادھر بھی میرا کاروبار ہے، تمہیں اس کیفے کو اکیلے چلانا ہوگا۔ اس شخص نے کہا جو کہ اس کیفے کا مالک تھا، اس کی بیوی کی کچھ روز پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کو اپنا باقی کام بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ اگر تم ایماندار ہو جو کہ مجھے لگ رہا ہے تو تم اس کیفے کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لو گی۔ اس لڑکی نے کہا کہ اگر میں کامیاب ہو چکی ہوں تو پہلے مجھے اپنے والدین سے اجازت لینی ہوگی، اس کے بعد میں آپ کے پاس خود ہی آ جاؤں گی۔ کچھ روز کے ٹائم لینے کے بعد وہ لڑکی واپس اپنے گھر چلی گئی اور اپنے والدین کو یہ خوشخبری دینے لگی۔ اس کے والدین جو کہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور کچھ دن کے بعد وہ اپنے والدین سمیت اس کیفے میں شفٹ ہو گئی۔ اس کیفے کے پیچھے ایک روم بھی بنا ہوا تھا۔
وہ جیسے ادھر شفٹ ہوئے اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ کیفے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک سے ایک بوڑھی عورت اس کے کیفے کے اندر آئی ہے۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس دن ہیلووین نائٹ تھی اور میرا باس جو کہ مجھے کال کر کے بتا چکا تھا کہ آج ہیلووین نائٹ ہے، خیال رکھنا بہت سے لوگ آئیں گے، کام اچھے طریقے سے کرنا۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس کے کیفے کے ساتھ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بھی بنی ہوئی تھی، کافی لڑکیاں لڑکے آتے تھے، کیفے بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ خیر ہیلووین نائٹ تھی اور اچانک سے وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت اس کے کیفے کے اندر آئی ہے اور آ کر بیٹھ گئی۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے کافی پینی ہے اور کافی کے ساتھ کچھ کیک بھی کھانے ہیں۔ وہ لڑکی اس بوڑھی عورت کے لیے کافی اور کیک بنانے لگی۔ جتنی دیر وہ اس کے لیے کافی اور کیک بناتی رہی وہ بوڑھی عورت اس کو گھورتی رہی۔ اب وہ لڑکی بہت زیادہ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ خیر اس نے کافی اور کیک اس کو دے دیا اور خود وہاں پر سامنے بیٹھ گئی۔ جتنی دیر وہ ادھر بیٹھی رہی وہ عورت اس کو گھورتی رہی، مسلسل گھورتی رہی۔ کافی ختم ہونے کے بعد وہ عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے واش روم میں جانا ہے۔ اس لڑکی نے اس کو واش روم کا راستہ بتا دیا اور وہ بوڑھی عورت اس طرف چلی گئی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، وہ بوڑھی عورت واپس نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے سمجھا کہ شاید گر گئی ہو یا کچھ اور بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس عورت کے پیچھے گئی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ واش روم کا ایریا مکمل طور پر خالی ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کافی حیران ہوئی اور یہ سوچنے لگی کہ داخلی راستہ تو صرف ایک ہی ہے، تو وہ عورت کدھر گئی ہے؟ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور فوراً اپنے باس کو کال کی۔ اس کے باس نے یہ کہا کہ یہ تمہاری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ ہیلووین نائٹ تھی اور ان کے عقیدے کے مطابق ہیلووین نائٹ پر بہت سے جنات آتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے باس اس کی بات کو سن کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں سی سی ٹی وی فوٹیج سے دیکھتا ہوں کہ آخر تم سچ کہہ رہی ہو یا تمہارا وہم ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ ایک بوڑھی عورت اندر آئی ہے جو کہ انتہائی خوفناک حلیے میں ہے۔ وہ لڑکی دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ جو عورت میرے پاس آئی تھی اس کا حلیہ ایسا نہیں تھا، اور یہ اس کے لیے کافی اور کیک بنا کر اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ وہ خوفناک چہرے کی عورت واش روم کی طرف گئی اور ادھر جا کر غائب ہو گئی۔ کیفے کے مالک نے جب یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ اس کی بات پر یقین کر چکا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تم سچ کہہ رہی تھی، ہیلووین نائٹ میں لگتا ہے کہ کوئی جنات ہمارے کیفے کے اوپر آیا تھا اور جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام کر کے چلا گیا ہے۔ انہوں نے پھر ایک فادر سے رابطہ کیا اور اس فادر نے یہ کہا کہ میں نے ادھر خوب پڑھائی کی ہے اور اس کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ وہ ایک چڑیل تھی جس کا کوئی کام تھا اور وہ کام پورا کرنے کے لیے وہ تمہارے کیفے کے اندر آئی تھی اور اس کا وہ کام پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد وہ واش روم والے ایریے میں گئی اور غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد وہ لڑکی بہت سہمی ہوئی تھی، آج بھی ادھر ہی جاب کرتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ اس واقعے کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اس واقعے کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ کہانی تھی وقاص کی جو انہوں نے انگلینڈ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں، کیسی لگیں آپ کو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور اب آپ کے ساتھ روز اس چینل پر سٹوری شیئر نہیں کروں گی، ایک دن ادھر ناول کی ایپیسوڈ ہوگی اور ایک دن ادھر سٹوری شیئر کیا کروں گی۔ آپ نے میرے دوسرے چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے اور اس چینل کو بھی۔ اور آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے باقی رشتے اقارب کے ساتھ بھی بہت اچھے سے پیش آئیں، غریبوں کی مدد کریں، قرآن پاک، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور ہمارے قدم چومیں گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔